بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان میں اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحائی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا بسا تھا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہاسپٹل بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہنواز تھا۔ تعلق سندھ سے تھا۔ انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہین تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہ ہی وجہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ہے ادویات دینی ہیں، یہاں تک اپنی کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے، سامنے والے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے، تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی، جو اسے جلد ہی مل گئی تھی اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس کی دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو گئی تھی۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کو طبی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا تھا اور ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور و لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ تبدیل کر دیتا تھا۔ اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تھا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی تھی اور مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے۔
اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے ہسپتال بنا لیے، جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا، جہاں اس کی اولاد اس پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی۔ اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا، اور جب اپنی ہوس مٹا چکا، دل اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا تھا، تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسی لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور مجبوراً اسے لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو لے کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ ہاسپٹل پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہاسپٹل میں ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہنواز کو کہا، اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کر رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور درندے نما گارڈ بنا صنفی امتیاز جانے عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ سے مارتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر پھینک آئے تھے۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ یوں وہ وڈیرا بھی بچ گیا اور لڑکی بھی مر گئی، اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی، ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گیا۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑھی تھی، والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہاسپٹل بنایا، جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہاسپٹل سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں اونے پونے داموں ہاسپٹل بیچ کر بیٹی کو رقم دے دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کے ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض 1 سال میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان
ان کی لاش ان کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی، اور بیٹا آج آنے کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ حالت میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوا دیا۔ ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر ہاسپٹل سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر، تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر دے۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی، اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا اور ان کے وجود سے بہت زیادہ تنگ تھی، مجبوراً بزور بازو قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ مگر افسوس، جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزاری، آج وہی اولاد ان کے لیے آخری دیدار کے لیے نہیں آئی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اولاد کی پرورش، ان کی تربیت اپنی موجودگی میں جو والدین کرتے